پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کرنٹ افیئرز کے جو پروگرامز ہیں وہ بامقصد اس طرح کیوں نظر نہیں آتے, ٹاپکس کی سلیکشن کیوں ہوتی ہے, خاص قسم کے لوگ کیوں آتے ہیں. آپ کی کالوں کی روشنی میں ہم میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ کا آغاز کر چکے ہیں. 2 پروگرام کی یہ تیسرا پروگرام ہے. صرف آپ کو تھوڑے سے میں اور سلائیڈز دکھانا چاہتا ہوں. پاکستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دفاعی طور پر سب سے اہم ترین دنیا کا ملک ہے, نہ صرف علاقائی بلکہ دنیا کا جو امن ہے وہ اس سے منسلک. اور ہمیں دفاع کے معاملات کے اوپر پچھلے 1 ماہ کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا. میں صرف آپ کو ایک سٹیٹسٹکس دکھانا چاہتا ہوں. احمد مختار صاحب جو وفاقی وزیر دفاع ہیں, گزشتہ 1 سال میں صرف ایک ٹاک شو میں شرکت کی. یعنی اور چونکہ آرمی نے بولنا نہیں ہے ٹاک شوز کے اندر آ کے, تو اگر ہم نے دفاعی امور کے اوپر پوچھنا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, امریکہ نے پاکستان کے اندر کیا کیا, وزیر دفاع اویلیبل نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور سٹیٹسٹکس دکھانا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر سیاسی طور پر یا آئینی طور پر مجھے کہنا چاہیے اہم ترین معاملہ 18th امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن کا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مستقبل کی جابز کا سوال ہے. صوبوں کے پاس کس قسم کے ڈپارٹمنٹس جا رہے ہیں, ٹرانسفرز ہونی ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ 20 پاکستان کی ریاست کا ڈھانچہ ریکاسٹ ہو رہا ہے. میاں رضا ربانی جو ہے اس کے سپریم کمانڈر ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں اس تبدیلی کے. گزشتہ 3 سال میں میاں رضا ربانی نے 4 ٹاک شوز میں حصہ لیا, جس میں سے صرف 3 شوز ایک ہی چینل پر ہیں. سینیٹر بابر اعوان جوڈیشری سے جتنے معاملات ہیں وہ بابر اعوان صاحب طے کر رہے ہیں. وہ وفاقی وزیر برائے قانون نہیں ہے, لیکن تمام معاملات بابر اعوان صاحب کی ڈیسک سے جاتے ہیں اور ان کی ذہن کی اختراع ہیں. گزشتہ 3 سال میں 36 پروگراموں میں شرکت کی ہے, ایک اینکر کے ساتھ 18 پروگرام کیے ہیں. اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک صاحب ہیں چیئرمین سینٹ, ان کو خیال چھوڑ دیں. معیشت کا جو معاملہ اہم ترین معاملہ ہے, یہ ملک دفاع اور معیشت کے مسائل کی وجہ سے بڑی پریشانی کا شکار ہے. عبدالرفیع شیخ صاحب جو ہیں گزشتہ 8 ماہ میں صرف 3 پروگرامز میں انہوں نے شرکت کی. کوالٹی آف ڈیبیٹ کس طرح بہتر ہوگی؟ لیٹ می ٹیک اے کالر ہے. جی السلام علیکم. جی محترم السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی خیریت سے جی. طلعت صاحب میں ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن کیا اور وقت دیا. جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں کوئٹہ سے قاری عبدالرحمان نورزئی بول رہا ہوں. جی محترم. عرض یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور سیاستدان اس منصب کے اہل نہیں ہے کہ ان کو قومی امور اور بین الاقوامی معاملات میں ہم ان سے حال احوال پوچھیں, اس لیے کہ یہ عوام کے مزاج, ان کے عقائد و نظریات کے برعکس فکر رکھنے والے ہیں. یہ اپنی سوچ رکھتے ہیں, ان کا قوم اور ملت کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیشہ ان امور سے غافل رہنے والے لوگ ہیں. یہ بیت المال کے غاصب اور چور ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں خدا اور رسول کے ساتھ ہم وقت جنگ میں. لیکن منتخب ہے نا. تو یہ بیت المال تو منتخب, ان کو امانت سونپی گئی ہے. بیت المال کے ساتھ کس طرح خیانت و غداری کرتے ہیں؟ تو وہ اس کو تبدیل کریں گے ووٹ کے ذریعے کریں گے نا جی. ووٹ کے ذریعے. میں آپ کو ایک حدیث پیغمبر خدا کی سنا دوں گا, آپ قوم کو بتا دیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے امور کا مسئول اور نگران مقرر ہو جائے, اگر اس کے پاس گھر نہ ہو, اجازت ہے کہ وہ بیت المال سے عام مسلمانوں کے مانند ایک گھر لے, سواری نہ ہو تو عام مسلمانوں کے مانند سواری کا انتظام کر لے, ملازم نہ ہو ملازم رکھ سکتا ہے. اس سے آگے جو قدم بڑھائے تو جانو کہ یہی غاصب, چور اور ڈاکو ہے. پیغمبر خدا نے اس کو غاصب اور چور کہا ہے جو عام مسلمانوں کے زندگی کی حیات سے کیا کریں, ایک پیسہ بھی زیادہ لے. نہیں کیا کریں پھر, نہ بلائیں ان کو. جی دیکھیے نا, مطلب یہ کہ یہ رہنمائی اور قوم شناسی کے امور سے غافل لوگ ہیں, بے علم ہیں. ٹھیک اوکے, بے علم اور غافل لوگ ہیں, لیکن کس کو بلائیں؟ میں کرسیاں خالی رکھ کے پروگرام تو نہیں کر سکتا, اور فی الحال جواب طلبی بھی نہیں سے کرنی ہے. جی السلام علیکم. جی محترم. جی السلام علیکم. جی طلعت بھی, میں ارباب مصطفیٰ بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ لیا کروڑ لالی. جی یہ ایک تو میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ ہمارے شہر میں جو ہے کروڑ لالیسن میں یہ آپ کی ڈان نیوز نہیں آتی. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ایک تو کائنڈلی یہ کیجیے گا کہ یہ ہمارے شہر میں بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میرا یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہ اس قسم کے کوئی کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں جو وہ ہمیں جواب پراپر طریقے سے نہیں بھی دینا چاہتے, کم از کم پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے دیں ہم لوگ, تاکہ کچھ تو اپنی مرضی سے کریں. یہ لوگ کوئی اتنے نالائق لوگ نہیں ہیں. ہم نے اسی قوم نے جو ہے نا یہ اتنا ابھی تک سروائیول کر کے ان کی لوٹ مار کے باوجود, پھر اب بھی ہم یہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ چننا شروع کر دیں جو ہمارے لیے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے لیے مثال ہیں, اقبال حیدر صاحب مثال ہیں, راجہ ظفر الحق جیسے جو لوگ جو سچ بولنے والے لوگ ہیں, کم از کم وہ تو سامنے آئیں.
مجھے تو آپ لوگوں پر کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے جب آپ شرمیلا فاروقی، آسما عالمگیر یا ایم کیو ایم کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ آگے سے ہمیں یہ، اگر آپ ایم کیو ایم کے لوگوں سے یہ پوچھیں کہ جی کراچی کے اندر قتل و غارت ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے بندے مارے گئے. تو بھائی تمہارے جو بندے مارے گئے تو باقی جو مر رہے ہیں وہ کس کے بندے ہیں؟ اوکے آئی ٹیک یور پوائنٹ. ٹھیک ہے جی، ہم ابھی لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مجبوری بھی ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر والی سجیشن آپ کی بڑی اچھی ہے. جو پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں ذرا ان کو بھی ہم سامنے لے کے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ان کو، لیکن اوپر سے آ کے جو باٹل نیک ہے وہ اتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے، پارٹی کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ ان لوگوں کو کبھی سامنے نہیں آنے دیں گے. انہی لوگوں کو آنے دیں گے جن کے بارے میں عوام کی آراء آپ کے سامنے ہے. آفٹر دس بریک.